الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جس نے اسے یعنی پانی کو نہ چکھا وہ مجھ سے ہے۔ ہر تعریف، ہر قسم کی تسبیحات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں، جس مالک ذوالجلال نے آج کی اس مقدس حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ میرے محترم بھائیوں، میں مختصر سے وقت کے اندر جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا میں اس پر لب کشائی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ شرح صدر عطا فرمائیں۔ کتاب الاطعمہ یعنی کھانے کے مسائل کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قل ذی ناب من السباء فاکلہ حرام، رواہ مسلم، وأخرجه من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ بلفظ نہا وزاد کل ذی مخلب من الطیر، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں میں سے ہر کچلی والے جانور کا کھانا حرام ہے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا اور مسلم ہی کے اندر ہے وَأَخْرَجَهُ مِنْ حدیث ابن عباس، اور مسلم نے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان دو لفظوں میں روایت کیا ہے کہ نہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وزادہ، اور اس میں اتنا اضافہ کیا گیا کلو ذی مخلب من الطیر، کہ پرندوں میں سے ہر ایسے پرندے کا کھانا حرام ہے جو پنجے کے ذریعے شکار کرے۔ اب طعامہ جمع علت ہے، اس کے واحد طعام ہے۔ طعام سے مراد وہ چیز ہے جسے کھایا جائے یا پیا جائے، جیسا کہ قرآن میں ہے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 49 کے اندر وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ مجھ سے ہے، یعنی پانی کو۔ باب الطعیمہ یطعم بروزن سمعا، بروزن سمعا، یعنی معنی کیا ہے؟ کھانا، معنی کیا ہے؟ سامعہ، بروزن سامعہ، جس کا معنی کیا ہے؟ کھانا۔ باب اطعم یطعم بروزن افعال، کھلانا۔ ناب کی جمع انیاب ہے، اس سے مراد ایسا دانت ہے جو رباعی دانتوں کے پیچھے ہو، اور رباعی ثنایا کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ثنایا درمیان والے دو دانتوں کو کہتے ہیں۔ سباء سابعن کی جمع ہے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو چیر پھاڑ کرے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو چیر پھاڑ کرے۔ ذی ناب من السباء سے مراد ایسا درندہ ہے جو کچلیوں کے ساتھ شکار کر کے کھائے، مثلا شیر، بھیڑیا اور چیتا وغیرہ۔ مخلب یعنی مخلب کا معنی ہوتا ہے پنجہ یا جنگل، یعنی پرندے کی وہ چیز جو انسان کے ناخنوں کے مثل ہو۔ ذی مخلبن سے مراد ایسا پرندہ ہے جو اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کریں، مثلا چیل، شہین اور باز وغیرہ۔ سبل السلام جلد نمبر 4 اور صفحہ 18-21 ہے۔ اس حدیث سے میرے بھائیوں معلوم ہوا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا درندوں میں سے کچلی والا گوشت خور جانور اور پرندوں میں سے پنجوں کے ذریعے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے۔ آگے چل کر میں اصول بھی بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ درندوں میں سے کچلی والا یعنی گوشت خور جانور اور پرندوں میں سے پنجوں کے ذریعے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے۔ شرع نے یہ ایک جامع اصول بیان کر دیا ہے
اب جو جانور اس کے تحت آئے گا وہ حرام ہوگا، اور جو اس کے تحت نہیں آئے گا وہ حلال ہوگا، اللہ کہ کسی جانور کی الگ سے حرمت بیان کر دی گئی ہو۔ بجو اور لومڑی کے متعلق اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے حرام، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اسے حلال قرار دیتے ہیں۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ہر گوشت خور جانور حرام ہے یا صرف وہ جو کچلیوں کے ساتھ شکار کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہر گوشت خور جانور درندہ ہونے کی بنا پر حرام ہے، اس لیے وہ بجو اور لومڑی کو حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف وہی جانور حرام ہے جو چیر پھاڑ کرنے والا ہو، چونکہ یہ دونوں جانور اس طرح نہیں، اس لیے انہوں نے اسے حلال قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ کس حدیث کے تحت؟ اللہ اکبر، یہی جو حدیثیں مذکورہ پڑی ہے۔ اور روضۃ الندیہ کی دوسری جلد صفحہ 386، سبل السلام کی چوتھی جلد 18 نمبر ہے، الفقہ الاسلامی و ادلہ جلد نمبر 4 95 نمبر ہے۔ یہی موقف حدیث کے موافق ہونے کی وجہ سے راجح ہے، نیز ایک صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجو کو کھایا۔ صحیح ترمذی میں یہ روایت ہے 1791 کتاب الاطعمہ میں، ابو داؤد میں یہ روایت ہے 3801، ابن ماجہ میں ہے 3236، نسائی کے اندر ہے 4323۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام غیر خبیث اشیاء پاک ہیں، اور خبیث اشیاء کی خباثت جو ہے وہ ان امور سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، شارع علیہ السلام نے نص بیان کی ہو کہ فلاں چیز خبیث ہے، مثلا گھریلو گدھے۔ نمبر 2، جس کی تاریخ پر نص موجود ہو، جس کی تاریخ پر نص موجود ہو، مثلا کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر۔ نمبر 3، جس کی خباثت معروف ہو، مثلا چوہی اور سانپ وغیرہ۔ نمبر 4، شارع علیہ السلام نے جس کے قتل کا حکم دیا ہو یا جس کے قتل سے منع کیا ہو، مثلا چیل اور مینڈک وغیرہ۔ نمبر 5، جس جانور کے متعلق مشہور ہو کہ وہ مردار کھاتا ہے، مثلا گدھ۔ نمبر 6، جس کی پیدائش حلال و حرام کے مابین ہوئی ہو تو اغلب تحریم ہی ہوگی، جیسے خچر۔ نمبر 7، جس کی خباثت عارضی ہو، مثلا جلالہ جانور۔ نمبر 8، جو چیز انسان کے لیے جسمانی طور پر ضر رساں ہو، مثلا زہر۔ نمبر 9، جو چیز عقل کو نقصان پہنچاتی ہو، مثلا شراب اور تمام نشہ اشیاء وغیرہ۔ نمبر 10، جسے ناجائز طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، مثلا کسی کافر نے ذبح کیا ہو یا غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وغیرہ۔ یاد رہے جن اشیاء میں یہ اسباب خبث موجود نہیں وہ حلال ہیں۔ توضیح الاحکام جلد نمبر 7 اور صفحہ 3 ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیۃ واذن فی لحوم الخیل، متفق علیہ، وفی لفظ للبخاری ورخص۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ بخاری میں یہ لفظ ہیں کہ ورخصہ اور رخصت دے دی، یعنی اجازت کے بجائے رخصت کا لفظ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا
کہ پالتو گدے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس کی حرمت کا سبب بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ یہ ناپاک جانور ہے۔ کیا کہیں؟ ناپاک جانور ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کتاب المغازی میں، بابو غزوۃ خیبر کے تحت 4198 نمبر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اعلان کرنے والے نے پالتو گدوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان کیا، اس وقت ہنڈیوں میں ان کا گوشت پک رہا تھا، لیکن صحابہ نے کمال اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہنڈیاں ہی الٹ دی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کتاب الذبائح والصید کے اندر 5527 نمبر ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کے روایت میں پالتو گدھوں کے کچے اور پکے ہر طرح کے گوشت کی حرمت کا ذکر ہے۔ ہر طرح کے گوشت کی حرمت کا ذکر ہے۔ یہاں میرے بھائیوں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جنگلی گدھے کا گوشت حلال ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مسلم کے اندر 1194 اور 1196 نمبر کتاب الحج میں۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ امام احمد، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ سبل السلام جلد نمبر 4 18-24 نمبر ہے۔ الفقہ الاسلامی و ادلہ کی چوتھی جلد 25-94 نمبر ہے۔ مذکورہ صحیح حدیث امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کے موقف کو ثابت کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی اس کا واضح ثبوت موجود ہے۔ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ وعن ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہما قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات نأکل الجراد متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات 7 غزوات میں شرکت کی۔ نأکل الجراد، ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے، ہم آپ کے ساتھ جراد کھاتے تھے، ٹڈی دل جسے کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ٹڈی کھانا حلال ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ٹڈی یعنی جسے کہتے ہیں کھانا حلال ہے۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ اس کے کھانے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ توضیح الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ 10۔ اللہ اکبر۔ وہ روایت بھی اس کا ثبوت ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خون یعنی جگر اور کلی اور 2 مردار ٹڈی اور مچھلی حرام ہے۔ مسند احمد کے اندر 5690 نمبر ہے اور ابن ماجہ کے اندر 3218 نمبر ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ٹڈی مردار ہو تب بھی حلال ہے۔ ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ فی قصۃ الارنب قال فذبحها فبعث بورقیها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرگوش کی قسم میں مروی ہے کہ انہوں یعنی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے ذبح کیا اور اس کی ران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ قصۃ الارنب، توجہ میری طرف رہی، خرگوش کا قصہ۔ یہ قصہ یوں ہے پورا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش کو بگایا، اس وقت ہم مر الزہران مقام پر تھے، بالآخر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا، پھر انہوں نے اسے ذبح کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا۔ الارنب خرگوش، واریک ران کا اوپر والے حصے کو کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ اہل علم نے گوشت کی حلت پر اجماع نقل کیا ہے، تاہم بعض دیگر اہل علم مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اکرمہ رحمہ اللہ اور ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ سے اس کی کراہت بھی منقول ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ 98۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل اربع من الدواب النملۃ والنحلۃ والہدہد والسورد رواہ احمد و ابو داود و صححہ ابن حبان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 النملہ چیونٹی، والنحلۃ شہد کی مکھی، والہدہد یعنی ہدہد، والسورد اور ممولہ۔ النملہ چیونٹی اس کی جمع نمال آتی ہے، النحلہ شہد کی مکھی، اس کا معنی ہے عطیہ۔ اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے خارج ہونے والا شہد لوگوں کو بطور عطیہ عنایت فرمایا ہے۔ الہدہد ایک معروف پرندے کا نام ہے۔ السورد ممولہ، بعض نے اس کا معنی لٹورا بھی کیا ہے۔ اس پرندے کی چونچ اور سر بڑا، پیٹ سفید اور پشت جو ہے وہ سبز ہوتی ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ اس حدیث سے مذکورہ جانوروں کے قتل کی حرمت معلوم ہوتی ہے، بے آئین ہی جیسے ان کا کھانا حرام ہے، کیونکہ اگر انہیں کھانا حلال ہوتا تو پھر انہیں قتل کرنے سے منع نہ کیا جاتا۔ اس لیے یہ ایک ضابطہ خاص کیا گیا ہے کہ جن جانوروں اور پرندوں کا قتل حرام ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ وعن ابن ابی عمار قال قلت لجابر الضبع صید ہی قال نعم قلت قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواه احمد والاربعہ وصححہ البخاری وابن حبان۔ حضرت ابن ابی عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، الضبع صید ہی بجو شکار ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اسے احمد اور 4 نے روایت کیا اور بخاری اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ الضبع بجو یہ عموماً قبروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور انسانوں کے گوشت کا شوقین ہے۔ امام شوقانی نے نقل فرمایا ہے کہ اس کا حیران کن معاملہ یہ ہے کہ یہ 1 سال مذکر ہوتا ہے اور 1 سال مؤنث، حالت نر میں حاملہ ہوتا ہے اور حالت مادہ میں بچے جنم دیتا ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 5 اور صفحہ 196۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بجو کھانا حلال ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ جمہور اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ الشرح المحذب 9ویں جلد 9 صفحہ، مغنی المحتاج 4 جلد صفحہ 299، الحاوی کی 1 جلد صفحہ 250، المغنی کی 13ویں جلد صفحہ 321۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے چلیے میرے پیارے بھائیوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سئل عن الانقذ انہ سئل عن الانقذ فقال قل لا اجد فيها اوحي الی محرما۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 45 کی یہ آیت الآیت۔
فقال شیخ عنده سمعت ابا ہریرہ یقول ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال خبیثۃ من الخبائث اخرجہ احمد و ابو داود و اسنادہ ضعیف۔ انقذ خار پشت یعنی جسے سے کہتے ہیں، یہ جانور تقریباً بلی کے برابر ہوتا ہے اور اس کے جسم پر گانٹے ہوتے ہیں جن سے یہ اپنا دفاع کرتا ہے۔ خبیثۃم من الخبائث سے معلوم ہوا یہ جانور خبیث ہے، اور قرآن میں ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ سورۃ الأعراف کی آیت نمبر 157۔ وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیث اشیاء ان پر حرام کرتا ہے، اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ یہ جانور حرام ہے۔ اور جو روایت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خار پشت یعنی سے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے اللہ کے رسول فرما دیجئے کہ میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا جو میری طرف وحی نازل کی گئی ہے۔ یہ سن کر ان کے پاس بیٹھا ہوا ایک بزرگ بولا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبیث جانوروں میں سے خبیث جانور ہے۔ بظاہر اس روایت سے معلوم ہوا کہ خارپشت حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی اور امام مالک نے کہا ہے کہ یہ جانور حلال ہے کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل ثابت نہیں، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے اور یہی موقف راجح ہے۔ کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ 21۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجلالۃ والبانیہ اخرجہ الاربعۃ الا النسائی وحسنہ الترمذی۔ جلالہ باب جلا بر وزن نصر ضرب سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے مینگنی چننا۔ جلالہ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے ہی التی تعقل العذرۃ من الحیوان، ہی التی تعقل العذرۃ من الحیوان، جانوروں میں جو نجاست و غلاظت کھاتا ہو جلالہ کہلاتا ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 4 1831، لسان العرب جلد نمبر 2 صفحہ 336۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی خور جانور کے کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے۔ اسے ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ تو میرے بھائیو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گندگی خور جانور کھانا اور اس کا دودھ پینا حرام ہے، کیونکہ اس کا گوشت اور دودھ نجاست سے ہی تیار ہوا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ ایسے جانور کی گندگی والی حالت بدل جانے سے حرمت کا حکم بھی حلت میں تبدیل ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ 3 دن گندگی خور مرغی کو قید کر کے رکھتے تھے اور پھر کھا لیتے تھے۔ صحیح ارواء الغلیل جلد نمبر 8 صفحہ 151۔ اس سے ثابت ہوا گندگی خور جانور سے اگر نجاست و بدبو زائل ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ تفصیل کے لیے ملازم سبل السلام جلد نمبر 4 1831 نمبر، فتح الباری کی 9ویں جلد صفحہ 565، المغنی لابن قدامہ کی 9ویں جلد صفحہ 41، اور روضۃ الندیہ کی 2ری جلد صفحہ 390۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ الحمار الوحشی فاکل منہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے جنگلی گدھے کے قصے میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنگلی گدھے کا گوشت حلال ہے۔
وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت نہرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فعقلناہ متفق علیہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عہد رسالت میں گھوڑا ذبح کیا اور پھر اسے کھایا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھوڑا کھانا حلال ہے، اور یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اوکل الذب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سانڈا کایا گیا۔ الذب کا معنی ہے سانڈا، اسے فارسی میں سوسمار کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جانور زمین پر رینگتا ہے اور گرگٹ کے مشابہ ہوتا ہے، خود گرگٹ نہیں ہوتا، اس لیے ذب کا معنی گرگٹ یا گو کرنا درست نہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 700 سال زندہ رہتا ہے اور اس کا کوئی دانت نہیں گرتا، یہ پانی نہیں پیتا اور 40 دنوں میں صرف ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے۔ یہ ذبح ہونے کے بعد بھی ایک دن زندہ رہتا ہے اور اسے پکانے کے لیے آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن اس کا جسم حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا گوشت قوت جماع کے لیے بے حد مفید اور اس سے نکلنے والا روغن تناسل کے امراض کے لیے نہایت شفا بخش ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 5 صفحہ 193، فتح الباری کی 11ویں جلد صفحہ 99، توضیح الاحکام کی 7ویں جلد صفحہ 27۔ یہ حدیث مکمل یوں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سانڈے کا گوشت پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ میری سرزمین میں نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کھانے سے روکا بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سانڈا حلال ہے۔ اگر حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اسے کھانے سے منع فرما دیتے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ سانڈا حلال ہے، مکروہ نہیں، سوائے اصحاب ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے، انہوں نے اسے مکروہ کہا ہے، اور سوائے اس کے جو قاضی ایاز رحمہ اللہ نے ایک قوم سے اس کی حرمت کا قول نقل کیا ہے، اور میرا گمان نہیں کہ ان میں سے کچھ بھی صحیح ہو، اور اگر صحیح ہے تو گزشتہ نصوص اور اجماع کے مقابلے میں مردود ہے۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 7 صفحہ 113 اور 114 پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وعن عبد الرحمن ابن عثمان القرشی رضی اللہ عنہ ان طبیبا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انز صفدائی ضاد زبر زفدائی انز صفدائی یجعلها فی دوائن فنہا ان قتلها اخرجہ احمد وصححہ الحاکم واخرجہ ابو داود والنسائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان طبیبا سأل رسول اللہ، کہ ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان زفدائی یعنی مینڈک، ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو بطور دوا استعمال کرنے کے متعلق دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔
تو یہ جو میرے بھائیوں الفاظ ہے نا، زفدئی یعنی مینڈک کو کہتے ہیں، اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حدیث مینڈک کو قتل کرنے کی ممانعت کا فائدہ دیتی ہے، اور ممانعت اس کے قتل کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کے قتل کی حرمت، اسے کھانے کی حرمت کا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ اگر اسے کھانا جائز ہوتا تو اس کا قتل حرام نہ ہوتا۔ حالانکہ اسے کھانے کی حرمت اور اس کے قتل کی ممانعت پر علماء کا اجماع ہے۔ توضیح الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ 30۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا اور جو سنا گیا اللہ میرے سمیت آپ سب بھائیوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔